اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، الشمس المعارف الکبریٰ نامی ایک قدیم اور پراسرار کتاب جو 6 صدی ہجری کو عربی زبان میں لکھی گئی تھی، یہ روحانی عملیات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جو عملیات کی دنیا میں ایک پراسرار حیثیت رکھتی ہے اور آج بھی متنازع ہونے کے باعث سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک میں پابندیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ عام طور پر اس کے بارے میں معلومات رکھنے والے افراد یہی جانتے ہیں کہ اسے 6 صدی ہجری کے ایک عالم جو کہ روحانی عملیات پر خاصا عبور رکھتے تھے نے قلم بند کیا تھا، جس میں روحانی عملیات، جنات کو قابو کرنے اور دیگر بہت سے عملیات موجود ہیں۔ اس کتاب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی تالیف کے 100 سال بعد تک یہ کسی کے کام کی نہیں تھی، کیونکہ جو بھی اسے پڑھنے کی کوشش کرتا یا تو وہ مجنوں ہو جاتا یا پھر جنات اس پر حاوی ہو جاتے۔ 100 سال تک یہ کتاب فقط ایک ہی نسخے پر مشتمل رہی، مگر بعد کے زمانے میں کسی نامعلوم شخص کی جانب سے اس کتاب میں کچھ کمی بیشی کرتے ہوئے اس کے کئی نسخے بنائے گئے تھے۔ چونکہ کتاب کے مصنف کی جانب سے مذکورہ کتاب میں بعض ایسے طریقے ذکر کیے گئے تھے جنہیں استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی عام شخص انتہائی آسانی سے قوی الجثہ جنات کو اپنے قابو میں کر سکتا تھا، اس لیے جنات اس کتاب کی حفاظت کرتے تھے کہ کوئی اسے پڑھ نہ پائے۔ بعد ازاں ایک نامعلوم عامل کی جانب سے اس میں کچھ تحریف کرتے ہوئے ایسے جادوئی نسخوں کو نکال دیا گیا تھا جس کی بنا پر جنات اس کتاب کی حفاظت پر خود کو مامور کیے ہوئے تھے۔ لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود کالے علوم اور جنات کو قابو کرنے کے دیگر طریقوں کی موجودگی کے باعث کوئی عام شخص اس پوری کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھ پاتا اور اس کی کوشش کرنے والے افراد پاگل پن، مرگی، جنون، سحر یا دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ علماء کی جانب سے احتیاط کو بروئے کار رکھتے ہوئے اس کتاب اور اس کے مصنف پر انتہائی محتاط انداز میں تبصرہ کیا جاتا ہے، لیکن بعض ذرائع سے ملنے والی معلومات میں مذکورہ کتاب کے مؤلف کو براہ راست یہودی اور اس کتاب کو اسلام کے نام پر کفر کا مجموعہ قرار دیا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سمیت کئی اسلامی ممالک میں اس کتاب پر سخت ترین پابندی ہے۔ ناظرین گرامی، 6 صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زائد کی تحویل میں تھی۔ یہ شخص ایک مالدار تاجر تھا اور مزید دولت کے حصول کے چکر میں اس کی جانب سے یہ کتاب بھاری قیمت خرچ کر کے حاصل کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ اس وقت اس کتاب کا صرف وہی ایک نسخہ تھا جو محمد بن علی نے حاصل کیا تھا، لیکن بعد میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اس زمانے کے حساب سے اس کی متعدد کاپیاں کروائی گئیں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ ہیولا آ جاتا جس کی جسامت کی سیاہی اور چہرے پر چھائی نحوست سے وہ بے ہوش ہو جاتا۔ کئی مرتبہ کی کوششوں کے بعد بالآخر اس کی جانب سے یہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اسی سے متعلق کچھ اور روایات بھی تلاش کرنے پر سامنے آتی ہیں جن کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ کتاب کی حفاظت پر شیاطین جنات مامور تھے، کیونکہ کتاب میں موجود بعض جادوئی طریقوں کے استعمال پر وہ انسانوں کی غلامی میں آ سکتے تھے۔ چونکہ کتاب خود ایک جادوئی عملیات کا نادر ذخیرہ تھی، اس بنا پر وہ اس بات پر بھی قادر نہ تھے کہ مذکورہ کتاب کو کچھ نقصان پہنچا سکتے۔ ان چند واقعات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی تھی اور 7ویں صدی ہجری میں جب وہ ایک بار پھر منظر عام پر آئی تو اس میں موجود مواد کو ایک حد تک حذف کیا جا چکا تھا۔ اس کتاب میں موجود وظائف اور جادوئی طریقہ کار میں سے اب بھی بعض ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا اگر کوئی عام انسان ہو جو عملیات کی ذرہ برابر بھی شد بدھ نہ رکھتا ہو تو وہ خود فوری کسی ناگہانی آفت یا بلا سے دوچار ہو جاتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اب تک اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ اس کتاب کے وہ کون سے حصے، بول یا جزو ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ الونتیا کے مطابق ایک شخص ایسا بھی ہے جو کسی حد تک اس کتاب کو پڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا، البتہ زمانہ قدیم سے تعلق ہونے کی بنا پر مذکورہ شخص کا پورا نام و نسب تو ریکارڈ کا حصہ نہیں رہا، لیکن وہ اپنے لقب السائی سے خاصا مشہور رہا ہے۔ السائی کا تعلق یمن کے قدیم علاقے عدن سے تھا اور وہ یہاں 10ویں صدی ہجری کے بعد واقع ہوا۔ تاریخی حوالوں سے السائی کے لقب سے مشہور اس شخص کی جانب سے ابتدا میں
جب اس کتاب کے بعض ایسے حصوں کو حاصل کر کے ان پر عمل کی کوشش کی گئی تھی جو کافی مشکوک ہونے کے علاوہ متروک ہو گئے تھے، تو اسے پہل جنات کی جانب سے اس کام کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ السائی کا تعلق کسی حد تک روحانی عملیات سے رہا تھا، اس لیے وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھا کہ جنات کی جانب سے اسے اس کام سے روکنے کے لیے کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جانب سے ابتدا میں ہی کچھ ایسے اعمال کر لیے گئے تھے جن کی بنا پر جنات اس تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر تھے۔ اسی وجہ سے وہ چند قوی الجثہ جنات کو قابو کرنے کے آخری مرحلے تک پہنچ چکا تھا، لیکن یہاں پر جنات نے اسے مات دے دی۔ کئی برسوں تک غائب دماغی کی کیفیت سے گزرنے کے بعد جب اسے واپس ہوش آیا تو اس کی جانب سے بتائی جانے والی تفصیل سے یہ معلوم ہو سکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ بات آج تک کوئی بھی جاننے سے قاصر ہے کہ السائی پر ہونے والے جناتی اثر کا توڑ کیا تھا اور کس نے کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ السائی اپنے حواس میں آنے کے بعد خود بھی یہ بھول چکا تھا کہ اس نے کون سا علم اختیار کیا تھا، جبکہ وہ ماضی میں اپنی جانب سے اختیار کیے جانے والے دیگر عملیات کے بارے میں بھی کچھ معلومات نہیں رکھتا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اسے اپنے ماضی کی ساری زندگی میں سے صرف وہی عمل تمام تر تفصیلات کے ساتھ یاد تھا جس میں اسے جنات نے نشانہ بنایا تھا۔ السائی کے اس قبر میں گرتے ہی اس کا بدن ناپاک ہو گیا تھا، کیونکہ قبر میں لاش گلی سڑی حالت میں موجود تھی۔ یہی وہ موقع تھا جو جنات کے لیے انتہائی کارگر ثابت ہوا اور انہوں نے براہ راست السائی کے دماغ پر اثر ڈالا تھا۔ السائی کا بیان ہے کہ قبر میں گرنے تک کے تمام واقعات اسے اچھی طرح یاد ہیں۔ اسے یہاں تک بھی یاد ہے کہ قبر میں گرتے وقت کسی نے انتہائی بھاری پتھر یا کوئی دھاتی چیز اس کے سر پر ماری تھی، جس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ دراصل یہ کوئی بھاری پتھر یا کوئی دھاتی شے نہیں تھی، بلکہ جنات نے السائی کے دماغ پر حملہ کیا تھا، جس کی بنا پر السائی اس قبر میں پڑا رہا تھا۔ اگلے قریباً 10 سال تک السائی اس علاقے میں ادھر ادھر بے مقصد دیوانہ وار پھرتا رہا، جس کی بنا پر وہ لوگوں میں السائی مشہور ہو گیا۔ 10 سال بعد ایک دن اچانک ہی اپنی دیوانگی اور حالت غیر سے دوبارہ صحیح ہونے والے السائی نے جب لوگوں کو اپنے قصے کے بارے میں بتایا تو پہلے تو کسی نے اس کی جانب سے اعتبار ہی نہیں کیا، لیکن بعد ازاں علماء اور روحانی علوم میں شد بدھ رکھنے والے حضرات کی جانب سے السائی کی باتوں کی تصدیق کے بعد وہ لوگوں میں خاصا مشہور ہو گیا تھا۔ آج بھی الشمس المعارف الکبریٰ کے نام سے عملیات کی کتب موجود ہیں، جن کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، مگر یہ وہ کتاب نہیں ہے جو احمد بن علی البونی نے قلم بند کی تھی، بلکہ اس نام کو استعمال کرتے ہوئے مختلف عامل حضرات اپنی کتاب کا نام الشمس المعارف الکبریٰ رکھ دیتے ہیں اور مصنف کا نام احمد بن علی البونی لکھتے ہوئے خود کو مترجم کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اس حوالے سے کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔